نیکی کبھی چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، ہر نیکی کرو۔ کچھ نیکی کا میں آپ کو ایک چارٹ بتا دیتا ہوں، کیا کیا نیکی ہے جسے ہم نیکی نہیں سمجھتے، وہ بھی نیکی ہے اور وہ کرنا ہے ہمیں، اور بہت آسان ہے۔ نیکی بہت آسان ہے۔ ہو سکتا ہے یار کو کون سی نیکی پسند آ جائے، کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی، کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی ہے، کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دینا یہ بھی نیکی، نہیں دینے سے دینا اچھا۔ کسی نے کہا، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں موجود تھا، فقیر آیا سائل، کہا امی جان کچھ دے دو۔ آپ نے کھجور کا آدھا ٹکڑا، حالانکہ ہم اس طرح بھیک نہیں دیتے کسی کو، کھجور کا آدھا ٹکڑا دیا سائل کو۔ اس نے کہا امی جان یہ آدھی کھجور بھی کوئی بھیک دینے کی چیز ہے؟ ام المومنین نے فرمایا نادان تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر تو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا صلہ بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ کھجور ایک ذرہ نہیں ہے، کروڑوں ذرے سے مل کر یہ آدھی کھجور بنتی ہے۔ جب آدھے ذرے کا، اللہ اکبر، ایک ذرے کا اللہ صلہ عطا کرے گا، اس میں تو کروڑوں ذرات موجود ہے۔ اس لیے سائل کو اگر آدھے کھجور بھی دے سکتے ہو تو دے دیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح اپنے گھروں کی چھت پر کبھی چڑیا کووں کو پانی اور دانے کا انتظام بھی کر دیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کو بھی دانا دو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا پرندوں کو بھی دانا دینے پہ ثواب ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، جس کے جگر میں بھی خون موجود ہے، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نیکی کرنے اور بھلائی کرنے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اب آپ مجھے بتائیں، جب چڑیا کوے کو کھانے پانی پر اللہ ثواب دیتا ہے، اگر ہم اپنے غریب پڑوسیوں کو کھانا بھی جائیں، یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ سنت آج ہم سے ترک ہو رہی ہے۔ اچھا کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا دو، اس سے ہمارے کھانے کی لذت نہیں بگڑے گی، لیکن بڑھا دیں اور اتنا کسی پڑوسی کو دیں، عادت بنائیں اس کی۔ اسی طریقے سے رستے میں کوئی چیز تکلیف دہ ہے اس کو ہٹا دیا کریں۔ اسی طریقے سے کوشش کریں لوگوں کی خدمت کرنے کی، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو پانی پلائیں، بیماروں کو دوا خانہ لے جائیں، بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، ان کی مزاج پرسی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے چند سیکنڈ بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کسی بیمار کے سرانے بیٹھ جانا۔ آج کل لوگ بیمار کو دیکھنے بھی جاتے تو ناک میں کپڑا رکھ کر کے جاتے، یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ سنت یہ ہے، میرے آقا جب بیمار کو سے ملنے جاتے تھے تو اس کے بستر پہ جا کر بیٹھتے تھے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے تجھے کیا ہوا، اور پھر کہتے تھے اللہ تجھے شفا دے گا، تو مرے گا نہیں، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ لوگ جا کے ڈرا دیتے ہیں بیمار کو، یا اللہ اتنی بڑی بیماری آپ کی، آپ آئے کیوں تھے؟ اس کو ڈرانے کے لیے، کل مرنے والا آج مر جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بتاؤ جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے، جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے تو نماز جو افضل العبادات ہے اس کا صلہ کیا ہوگا؟ ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ سب نیکی کرتے ہیں، بیمار کی عیادت بھی کریں گے، بیمار پرسی بھی کریں گے، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، دوڑ دھوپ بھی کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی جیسے آپ برا نہیں مانیں، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی تو ایک ہی صف تھی، نماز پڑھنے کے لیے ایک صف، اور تقریر سننے کے لیے پوری مسجد بھر گئی۔ بہت ممکن ہے آپ لوگ کہیں اور سے بھی پڑھ کے آئے ہوں گے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی، ایسا نہیں کہتا، لیکن نماز میں ہم سستی کر رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے نماز کے پابند بنیے۔ بلکہ میں چند دنوں سے پورے ہندوستان میں یہ آواز اور یہ صدا لگا رہا ہوں،
ایک دیوانے کی طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر سنت نہیں پڑھتے، فرض بھی نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو۔ بھئی جب کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کم سے کم فرض کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ جماعت کے ٹائم مسجد میں آؤ، نماز پڑھ کے چلے جاؤ، فرض ہی پڑھ کے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنت چھوڑو، واللہ کبھی نہیں، یہ کہتا ہوں کہ فرض پڑھ لو، فرض ترک مت کرو۔ تو اس لیے ایمان بچانے کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے، اپنا دین دھرم بچانے کے لیے کم سے کم فرض نماز کے لیے ٹائم نکال لو۔ نماز چھوڑ کر کے اپنا ایمان ہم ثابت نہیں کر سکتے، اپنا اسلام ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، کیونکہ فرمایا گیا جب بے نمازی مرتا ہے تو پہلے اس کا ایمان چھینا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ یعنی بے نمازی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے معاذ اللہ ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔